مرج البحرین کوئی آیت رہ نہ جائے یہ خیال کیجیے گا. مرج البحرین یلتقیان، اللہ نے دو سمندر چھوڑ دیے، جاری کر دیے. مرج البحرین، ارسل البحرین، چھوڑ دیے اللہ نے، دو سمندر جاری کر دیے. یلتقیان، باہم مل کے چلتے ہیں. بینہما برزخ لا یبغیان، اس کے باوجود ان کے درمیان ایک آڑ ہوتی ہے جو حد سے تجاوز کرنے نہیں دیتی ان کو. یہ نہیں ہوتا ایسے کر کے مل کے مکس ہو جائیں، نہ، مل کے چلتے ہیں. اللہ نے ان کے درمیان آڑ رکھی ہوئی ہے کہ بالکل مکس بھی نہیں ہوتا، بالکل مل کے چلتے ہیں، آپس میں خلط ملط نہیں ہو جاتے. لا الہ الا اللہ. کھارا پانی، میٹھا پانی الگ الگ. سمندر میں باقاعدہ میٹھے پانی کے چشمے الگ ہوتے ہیں، تیل کے چشمے الگ ہوتے ہیں. کھارا الگ چل رہا ہوتا ہے، میٹھا الگ چل رہا ہوتا ہے. اللہ کہتے ہیں ہم نے جاری کی ہیں، مل کے چلتے ہیں، پھر بھی آڑ رکھی ہے، ملنے نہیں دیتے. حد سے ایک تجاوز، ایک خاص آڑ ہے، اس سے آگے نہیں جا سکتے. بینہما برزخ لا یبغیان فبأی آلاء ربکما تکذبان. تم اپنے پروردگار کی کن کن قدرتوں کو جھٹلاؤ گے، کن کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، کن کن خوبیوں سے تم انکار کرتے پھرو گے. لا الہ الا اللہ یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. یہی کھارا پانی بھی ہے، کھارا سمندر ہے، میٹھا سمندر ہے، دونوں سے موتی نکلتے ہیں، مرجان نکلتے ہیں، مونگے نکلتے ہیں. لوگ کہتے ہیں ایک سے یہ نکلتا ہے، ایک سے وہ نکلتا ہے. اللہ کہتے ہیں دونوں سے نکلتے ہیں. یخرج منہما اللؤلؤ والمرجان. ان دونوں سے تم کیا لیتے ہو؟ موتی مرجان اٹھاتے چلے جاتے ہو. فبأي آلاء ربكما تكذبان. تم اللہ کے اپنے پروردگار کی کن کن نعمتوں کو تم جھٹلاؤ گے. لا الہ الا اللہ. نعمت بھی صادق، قدرت بھی صادق، کمالات اور خوبیاں بھی صادق. لا الہ الا اللہ. عجائبات قدرت، کمالات قدرت. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتُ فِي الْبَحْرِ كَالْأَعْلَامِ. ارے تم سمندر میں دیکھتے ہو، اونچے پہاڑوں کی طرح وہاں بحری جہاز، کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، اونچے پہاڑوں کی طرح لگتی ہیں، ڈوبتی نہیں ہیں. اللہ کہتے ہیں یہ کس کی ہیں؟ یہ میری ہی تو ہے. اللہ کیا اپنی ملکیت بتاتے ہیں، یہ اللہ ہی کی تو ملکیت ہے. لام تملیک کا ہے. وَلَهُ الْجَوَارِ الْمُنْشَآتِ الْمَرْفُوعَاتِ. ارے دیکھو سمندر کے اندر پہاڑ کی طرح اونچی اونچے کشتیاں کھڑی ہوتی ہیں، سمندر میں بڑے بڑے سمندری جہاز کھڑے ہوتے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے رب کے کن کن کمالات کو جھٹلاتے پھرو گے. كُلُّ مَنْ عَلَيْهَا فَانٍ. یاد رکھو اس دھرتی پہ جو بھی ہے اسے فنا ہے، اس نے آخر چلے جانا ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ. بقا تیرے رب کی ذات کو ہے، تیرے رب کی ذات کے چہرے کو ہے جو جلال و اکرام والا ہے، عظمت و شان والا ہے. بقا صرف اسی کو ہی ہے. وَيَبْقَى وَجْهُ رَبِّكَ ذُو الْجَلَالِ وَالْإِكْرَامِ فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کن نعمتوں کی، کن قدرتوں کی، کن خوبیوں کو تم جھٹلاتے پھرو گے. یسألہ من فی السماوات والارض. آسمان و زمین میں کوئی بھی ہے حقیقت میں اسی کے در کا سوال ہی ہے. وہ مانگے کسی اور سے، پھر بھی اصل میں وہ محتاج اللہ کا ہے، دیتا وہی ہے. جائے بھگوان کے پاس بیٹا لینے کے لیے، بیٹا ہوگا تو دے گا کون؟ بھگوان نہیں، اللہ دے رہا ہے. اسے غلط فہمی ہو رہی ہے، اسے خوش فہمی ہو رہی ہے. لا الہ الا اللہ. کل یوم هو فی شأن. وہ ہر دن ہر آن نئی شان میں ہوتا ہے. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کن خوبیوں کو جھٹلاؤ گے، اپنے پروردگار کی کن کمالات کو جھٹلاؤ گے، کن نعمتوں کو جھٹلاؤ گے. سَنَفْرُغُ لَكُمْ أَيُّهَ الثَّقَلَانِ. اے زمین کے دو بھوجو، انسان اور جنات، ہم تمہارے لیے فارغ ہونے لگے، انتظار کرو. کیا کمال ہے، کیا اسلوب ہے. کیا اللہ مصروف ہے؟ کیا اللہ مصروف ہے؟ سنفرغ لکم ایھا الثقلان. اے زمین کے دو بھوجو، انسان اور جنات، ہم تمہارے لیے ابھی عنقریب فارغ ہونے لگے ہیں، تمہاری باس پرس کے لیے ہم فارغ ہونے لگے ہیں. فَبِأَيِّ آلَاءِ رَبِّكُمَا تُكَذِّبَانِ. تم اپنے پروردگار کی کن قدرتوں کو جھٹلاتے پھرو گے. کیا اللہ مصروف ہے؟ تو پھر اللہ نے یہ کیوں کہا؟ تفسیر میں ہمیشہ آپ کو بتاتا رہتا ہوں، یاد رکھیں، اللہ نے بندوں سے کلام کرتے ہوئے بندوں کے لب و لہجے کو، اسلوب کو سامنے رکھ کے کلام کیا. اللہ
قیامت کے بارے میں کہتے ہیں قرآن کے اندر ہی اکاد اخفیہا، قیامت کا علم میں نے تو کسی کو نہیں دیا، قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے چھپا لوں اس کو۔ یہ عربی محاورہ ہے، بندے نے ایک چیز کو بالکل ہی ہر ایک سے چھپا کے اپنی ذات تک محدود کرنا ہو، وہ کہتا ہے کہ میں اپنے آپ سے چھپا لوں، قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے چھپا لوں۔ اللہ نے وہی اسلوب قیامت کے بارے میں اپناتے ہوئے کہا قریب ہے کہ میں اپنے آپ سے اس کو چھپا لوں۔ یہ انسانی اسلوب میں کلام ہے، اس کے اندر شدت پیدا کرنے کے لیے کہ اللہ نے قیامت کا علم کسی کو بھی، یہاں بھی یہی ہے، میں فارغ ہونے لگا ہوں تمہارے حساب کتاب کرنے کے لیے میں فارغ ہونے لگا ہوں، انتظار کرو۔ اللہ مصروف نہیں ہے، دراصل اللہ بتلا رہا ہے کہ جو حساب کتاب ہوگا نا وہ اپنے وقت میں شیڈیول کے مطابق ضرور ہوگا۔ جیسے آپ کسی ساتھی کو فون کرتے ہو، وہ اپنے آفس میں مصروف ہوتا ہے، آپ کہتے ہیں یار ذرا آپ یہ کام کر لو، ذرا تھوڑی سی جلدی یہ تقریر اپلوڈ کر دو بھائی، لوگ انتظار کر رہے ہیں، تو وہ صاحب آگے سے کہہ دیتے ہیں سر میں ابھی مصروف ہوں، اس کے بعد کرتا ہوں۔ تو کیا مطلب ہے؟ فارغ ہو کے کرتا ہوں، مطلب کچھ کام ہے جو میرے لیے بہت کمپلسری ہے، ضروری ہے، اس کے بعد میں کروں گا، یعنی اپنے وقت پہ وہ چیز ضرور ہوگی۔ آپ کسی کو فون کرتے ہیں، آپ کہتے ہیں آ جائیں، آپ کہتے نہیں میں چیمبر میں ہوں، میں دکان میں ہوں، میں وہاں ہوں، میں آتا ہوں فارغ ہو کے۔ کیا مطلب؟ درمیان میں مرحلے کو چھوڑیں، اس کے بعد آپ سے ملاقات کا مرحلہ بھی آ ہی جائے گا۔ بالکل یہی ہے، اللہ کہتے ہیں اے انسان و جنات بس انتظار کرو، تمہارے لیے میں فارغ ہونے لگا ہوں۔ کیا مطلب؟ کہ اے انسان و جنات میں نے تمہارے حساب کتاب کے لیے شیڈیول پہلے سے بنا رکھا ہے، میرے علم میں پہلے سے ٹائم ٹیبل ہے، شیڈیول ہے، میں نے انسانوں کو بھیجا، انہیں مہلت دی ہوئی ہے، جب وہ مہلت ختم ہوگی پھر ایک وقت آئے گا میں سب کو مار گراؤں گا، ایک بھی نہیں بچے گا، اس پر پھر میری مرضی جتنا مرضی وقت گزر جائے، اس کے بعد میں تمہیں دوبارہ زندہ کروں گا، پھر حساب لوں گا۔ ابھی تو تین مرحلے ہیں نا، انسان کا آنا، پھر پوری انسانیت کو ختم کر دینا دوسرا مرحلہ، پھر تیسرا مرحلہ زندہ کر کے حساب لینا۔ تو اللہ کیا کر رہے ہیں؟ ابھی تم پہلے مرحلے میں ہو، ابھی میں نے سب کو مارا نہیں ہے، تیسرے مرحلے پہ تمہیں ضرور پکڑوں گا۔ بات سمجھ آئی آپ کی؟ یہ اللہ تعالیٰ نے انسانی اسلوب میں بندے کے ساتھ کلام کیا، ورنہ کوئی اللہ مصروف نہیں ہے۔ سنفرغ لکم ایھا الثقلان فبأي آلاء ربکما تکذبان۔